أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بھائیو عزیز بزرگو، یہ سورہ سجدہ ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت، اسی طرح اسلام کے بنیادی ارکان یعنی توحید، رسالت، آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اسی طرح انسان کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور سب سے خاص طور پر کہ ماننے والوں کا ذکر ہے اور نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہے کہ جنتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کریں گے اور جہنمیوں کی کیا حالت ہے ان کا بھی ذکر ہے. کہ ایمان والے اور کافر دونوں قسم کے اور دونوں گروہوں کے لوگوں کی حالت اللہ نے بیان کی. پھر جنت کے نعمتوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو یہ اس صورت میں 3 صفحے کی یہ صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ سورہ سجدہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ صورت پڑھی جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. اس کو علماء نے مستحب اور مسنون لکھا ہے. تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کی جائے. تو اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ جو کتاب ہے یہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کتاب کو نہیں لکھا، آپ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. اس لیے کہ اس کتاب میں اگر کوئی آدمی غور کرے، اس کا جو انداز تکلم ہے، اس کا جو سمجھانے کا انداز ہے، اس کی جو باتیں ہیں، یہ کسی انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے. یعنی کوئی انسان چاہ کر بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا. اور قرآن نے تو کھلا چیلنج بھی کیا ان لوگوں کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی ایک انسان ہو، بلکہ تم ان سے زیادہ گویا کہ اپنے آپ کو زبان دانی میں زیادہ دعوے دار ہو. تم نے لوگوں کے پاس پڑھا بھی ہے، تمہارے کئی استاد ہوں گے، لیکن محمد صاحب کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم چاہو تو تم اپنی ڈگریوں کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے ان کا مقابلہ کر لو. لیکن سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے چودھری اور بڑے بڑے لوگ سب دنگ رہ گئے اور کسی نے قرآن کی ایک آیت کے مثل بھی کسی سے بن نہیں سکا. پتہ یہ چلا کہ جب ایک ایسا آدمی جس کے پاس دنیاوی کوئی ڈگری نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، ایسا امی رسول، ایسا آدمی ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ جو بالکل انسانوں سے بس سے باہر کی چیز ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں. اور یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے نہیں لکھا بلکہ میرے اوپر اللہ بھیج رہے ہیں. جب وہ خود اقرار کر رہے ہیں تو تم لوگ ان پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا جاتا ہے، آپ پر جو وحی اترتی ہے، اس کی صداقت بیان کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے ایسے قوم کو ڈرائیے جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ کا دستور یہ ہے کہ ہر قوم کی طرف، ہر علاقے کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بنا کر بھیجا. لیکن جب مکہ میں بت پرستی آئی، پہلے مکہ والے اور وہاں کے لوگ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے، ملت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل وہاں پر آباد ہوئی تھی. لیکن چلتے چلتے کچھ سال بعد ان میں بت پرستی جب آئی، جب وہ لوگ مورتی پوجا کرنے لگے، تو جب سے ان کے یہاں بت پرستی آئی، یعنی وہ لوگ غیروں کے سامنے جھکنے لگے، تب سے لے کر ہمارے نبی کے آنے تک ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری طرف کوئی نبی نہ بھیجتے اور یوں ہی تمہارا مواخذہ کرتے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن تم عذر بیان کرتے. لیکن ہم نے تمہاری طرف گویا کہ ایک نبی بنا کر بھیجا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کام بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو ہم نے ایسے لوگوں کی طرف نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر اپنی قدرت کے دلائل بھی بیان کر رہے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس پورے سنسار کو اللہ نے 6 دن کے اندر بنایا ہے. اس کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گئے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی بھی نہیں ہے اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اگر کوئی کارساز ہے، انسانوں کا کوئی کام بنانے والا ہے، یا آخرت میں اگر کوئی سفارش کرنے والا، کسی کی اگر بات سنی جائے گی
تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ تم جن معبودوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، جن معبودان باطلہ کے سامنے تم اپنا سر ٹیکتے ہو، یہ تمہیں نہ یہاں پر کوئی کام آ سکتے ہیں، نہ آخرت میں تمہارے مددگار اور شفیع بن سکتے ہیں۔ تمہارے مددگار اور کارساز ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ سمجھتے بوجھتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اللہ ہی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ ہی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر ایک چیز کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ لہذا جو ذات اس قدر پاورفل ہو، جس کے پاس اس قدر قدرت ہو، اس قدر طاقتور ہو، اور جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ اسے چھوڑ کر کسی بے جان چیز کو اور کسی بے بس چیز کو، کمزور چیز کو معبود بنا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بہت ٹھیک ٹھیک اور بہتر انداز میں بنایا ہے۔ ہر چیز کو جو سانچہ دیا، جو اس کو ماڈل دیا، جو اس کی تخلیق کی، بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی انداز میں۔ اسی طرح اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو انسان کو کس طرح بنایا؟ تو اس کے مرحلہ وار تذکرہ کیا کہ انسان کے اصل اگر دیکھیں گے تو انسان مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی سے ہم غذا وغیرہ کھاتے ہیں، اس سے ہمارا خون بنتا ہے، خون سے طاقت آتی ہے، پھر اس سے باپ کے اندر مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے، کچھ دن رہنے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں گوشت کی ایک بوٹی بنتی ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و شباہت دیتے ہیں، پھر اس میں روح ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کی پوری تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم سواه، پھر اللہ اسے برابر کر دیتے ہیں، ونفخ فیہ من روحہ، اور اپنی قدرت سے اس میں روح پھونکتے ہیں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے ناک، کان، آنکھ، دل، یہ ساری چیزیں اللہ ہی بناتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تم خدا کا بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو پورا جسم دیا ہے، انسان اگر دوسری چیزوں میں غور نہ بھی کرے، اپنے جسم میں ہی غور کر لے۔ اللہ نے ہمیں جو اتنی قیمتی اعضاء دیے ہیں، یہ کسی انسان کے بس کی چیز نہیں۔ آج تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، لیکن میڈیکل سائنس چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتی۔ ہم جو پیشاب کرتے ہیں، گردے کے پاس جو ایک چھلنی نما چیز ہوتی ہے جو ہمارے پیشاب کو چھل کر کے اچھی چیزوں کو اندر رکھ لیتی ہے، اور باہر جو غلاظت ہوتی ہے پیشاب کے راستے سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے۔ تو گردے کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایک جال بنایا ہے، ایک چھلنی بنائی ہے، اس چھلنی کی مثال آج میڈیکل سائنس باوجود اتنی ترقی کے اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ جس کو ایک مرتبہ عارضہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو اعضاء دیے ہیں، جو تمہیں ساری چیزیں دی ہیں، اور مختلف مراحل سے جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ جو ہمیں چیزیں ملی ہے اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس بارے میں سوچتے ہیں اور شکر کرتے ہیں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے، جس ذات نے ہمیں جسم عنایت کیا ہے، اس جسم کو، اس باڈی کو ہم اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری میں خرچ کریں، یہی گویا کہ شکر ہے۔ یعنی ایک شکر تو زبان سے ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا، ہمیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، ایک شکر تو ہی۔ دوسرا عملی شکر، کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتائیں کہ اللہ ہم نے آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کیا، ہم نے ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا، ہم نے اپنے دل، دماغ، گردے، ہر چیز کا بالکل ٹھیک استعمال کیا، جس طرح آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق ہم زندگی گزار کر آئے، تبھی کہا جائے گا کہ ہم نے گویا کہ اپنے جسم کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس طرح مختلف مراحل میں پیدا کیا کہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے مختلف مرحلے سے انسان کو پیدا کیا۔ لہذا جب ہم ایک مرتبہ ان کو پیدا کر دیے ہیں تو دوبارہ ان کو ہم ضرور پیدا کریں گے۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گل کر رس کر جو ہے ختم ہو جائیں گے، بالکل ہمارا وجود بالکل بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے، ائنا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے سے ملاقات کا انکاری ہیں، یعنی یہ لوگ مجھ سے ملاقات کے انکاری ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ضرور زندہ کریں گے، اس لیے کہ اوپر اللہ نے انسان کو بتلا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم مٹی سے بنائے گئے، ناپاک نطفے سے تمہاری پیدائش ہوئی، تو جو خدا تمہیں ایک مرتبہ اس طرح مختلف مراحل سے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه مرجعكم
ثم الی ربکم ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو جواب دے دیجیے کہ ملک الموت تمہیں پورا پورا غسل کر لے گا، یعنی ملک الموت تمہارے اوپر تم سے روح کو کھینچ لے گا، تمہارے اوپر موت آئے گی اور تم لوگ میرے ہی طرف یعنی تم لوگ اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جواب دے دیجیے کہ دنیا میں تمہیں ضرور موت آ کر رہے گی اور مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے سامنے تمہیں ضرور لوٹایا جائے گا. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کی اور جو لوگ نافرمان ہیں، جو کفار مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہ کاش یہ لوگ دیکھ لیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ قیامت میں آخرت میں تمہاری کیا حالت ہوگی. کاش یہ لوگ دیکھ لیتے ان مجرموں کو کہ وہ لوگ اپنے خدا کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے خلاف سرکش اور بغاوت کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ خدا کے سامنے شرم سے اور ڈر کے مارے اپنی گردنیں جھکائے ہوں گے. ذلت اور پستی ان کے اوپر چھائے رہی ہوگی اور وہ لوگ آرزو کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا. یعنی نبی جو ہمیں بتلایا کرتے تھے دنیا میں، اس کا انجام ہم نے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور ساری چیزیں ہم سن بھی لیا. یعنی گویا کہ ہمیں ہوش آ گیا ہے، ہوش ہمارے ٹھکانے آ گئے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، لہٰذا ہے ہمارے رب آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے اور ہم گویا کہ یقین کرنے والے ہیں، اب ہم مسلمان بن جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں ان کی یہ حالت ہونے والی ہے، ان پر رسوائی چھا جائے گی. یہ لوگ مارے شرم کے اور مارے ندامت کے اور افسوس کے اپنی سروں کو جھکائے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گڑ گڑا کر گویا کہ آرزو کریں گے کہ ہمیں ایک چانس اور دے دیا جائے. لیکن دنیا میں جو ہمیں یہ موقع ملا، یہ ایک ہی موقع ملا، سنگل چانس ہے، ڈبل کسی کو چانس نہیں ملے گا، دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیں، سب کو مسلمان بنا دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریں گے نہیں. اس لیے کہ اگر سب کو ہدایت پر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مسلمان بنا دے تو دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اپنی پسند سے اپنی چوائس سے دین حق کو قبول کرتا ہے. وہ امتحان گویا کہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر امتحان حال میں ٹیچر ہر بچے کو بورڈ پر آنسر لکھ دے اور اس کا جواب وغیرہ سب لکھا دے تو امتحان لینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں. ولیکن حق القول منی، لیکن میرے طرف سے یہ بات طے کر دی گئی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جناتوں اور انسانوں میں سے بعض لوگوں سے جہنم کو ضرور بھروں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ جو نافرمانی کر کے آئے گا اسے میں ضرور جہنم میں داخل کروں گا، جہنم کا ایندھن بناؤں گا. لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ مسلمان بھی چاہے مسلمان پاور میں رہے یا پاور میں نہ رہے، دوسروں کو ہم زبردستی اسلام میں نہیں داخل کرتے. جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا اور اس طرح پھیلا، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جسے ماننا ہے اپنی خوشنودی سے مانیں، اپنی طرف سے اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ مانیں. یہاں پر نہ تلوار کے زور سے بات منائی جاتی ہے نہ کسی اور طرح سے، کیونکہ جو مانے گا وہ اپنے لیے ہی گویا کہ خیر کا سامان مہیا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، لہٰذا تم مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن ہمارے ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، یعنی آخرت کو تم نے بھلا دیا تھا، برے کام کرتے رہے، لہٰذا مزہ چکھتے رہو. انا نسیناکم، ہم بھی تم کو بھلا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم نے ہم کو بھلایا، میری مرضی کے خلاف زندگی گزار کے آئے، اب یہاں میں بھی تمہیں گویا کہ بھول گیا، اب میری رحمت تمہارے اوپر نازل نہیں ہوگی. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشہ کے عذاب چکھتے رہو ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو تم نے اپنے لیے بویا تھا وہی تم کاٹ رہے ہو. لہذا اپنے اعمال کا ہی گویا کہ ان کفار کو اور ان نافرمانوں کو وہاں پر جزا اور سزا ملے گی. یہ ان لوگوں کی حالت ہے مجرموں کی. اب آگے اللہ تعالیٰ مومنین کی حالت بیان کر رہے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مجرمین کا حال تھا، لیکن میرے جو مطیع اور فرما بردار بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے میری کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یعنی اس کو وہ لوگ ضرور مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وهم لا یستکبرون، اور یہ لوگ
گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہی آ گیا اس حکم کے سامنے اپنے سر کو یہ لوگ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس حکم کو مان لیتے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے تکبر نہیں کرتے، اس کا وہ لوگ انکار نہیں کرتے. اور ان کی حالت یہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی اور امید کے ساتھ بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا، مومنین کی یہ شیوا ہے کہ یہ لوگ رات میں جو عام مسلمان یا عام انسان دنیا میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ رات کے اس راحت والے لمحے میں بھی اپنے گرم گرم بستروں سے اپنے جسم کو الگ کر کے میرے حضور نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یا جسے اللہ توفیق دے تہجد کی نماز ہے. تو ایمان والوں کی شان بیان کی جاتی کہ یہ لوگ راتوں میں بھی عبادت کرتے ہیں، کہ جہاں اور لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر میرے سامنے گویا کہ یہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خوف و طمع، کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے. عبادت کرنے سے پہلے ڈر بھی ہے اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور دیں گے. تو انسان کو دونوں حالتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہم ڈرتے بھی رہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہم سے نہ ہو، اور ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے اس کے بعد ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا پھل دیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو دیا ہے، مال دولت جو بھی دی ہے، اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجرمین کی حالت بیان کی اور پھر بعد میں ایمان والوں کی حالت بیان کر. اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، لہذا ہم نے ہر ایک نے اس آیت کو سنا تو ہم میں سے ہر ایک پر گویا کہ سجدہ واجب ہے، لہذا سجدہ کر کے جائیں گے تفسیر کے بعد. سجدہ کی آیت سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد اسی وقت کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے کام سے اور اپنے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو سجدہ کی آیتیں جہاں بھی قرآن مجید میں ہے 13-14 جگہ، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کبھی کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پیچھے کا واقعہ نقل کریں گے کہ ان لوگوں کو کہا گیا خدا کے سامنے جھکو، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رکھے ایمان والو تم میرے سامنے جھک لو، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کو ہم نے بہت سخت سزا دی، لہٰذا ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم جھک جاؤ. اور یہاں پر کیا ہے کہ کبھی اللہ کے اطاعت اور مطیع بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جھکنے کا اور سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ جھک جاتے ہیں. تو گویا کہ یہاں نیک بندوں کا ذکر ہے، جیسے انبیاء ہے، صلحاء ہے، نیک اولیاء ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ان نیک لوگوں نے میرے سامنے سجدہ کی، میرے سامنے جھکے، تم بھی ان کی اقتدا کرو، اس لیے کہ جو جس کے ساتھ جس کی اقتدا کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. لہذا نیک لوگوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کی ہے تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ان کی کاپی کریں، ان کا نقل کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی انہی نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے. اسی لیے سجدہ کی آیت میں یہ گویا کہ حکمت ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں جو بھی اعمال کیا، یعنی نیک لوگ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے بدلے ان کو آخرت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ دیں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ مالا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھے نہیں لیکن سنتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ہم میں سے وہ ہے، میں بھی ہوں کہ ہم مکہ مدینہ نہیں گئے لیکن وہاں کے احوال سنتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم سنتے بھی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت ایسی ہے کہ نہ انسان نے دیکھا ہے نہ سنا ہے. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہم سنے بھی نہیں ہیں، دیکھے بھی نہیں ہیں، لیکن انسان سوچ لیتا ہے تصورات کہ جیسے پریوں کے بارے میں، پری کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ خوبصورت سی چیز ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ. لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جنت کی نعمت ایسی ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ انسان کے کسی کے دل میں بھی اس کے خیالات اور تصورات نہیں آئے کہ جنت کی کیسی نعمتیں ہوگی. اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، کوئی نفس اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں مخفی رکھی ہے. بما كانوا يعملون، اور یہ بطور جزا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور بدلہ ہے ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی ہم جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نعمتیں دیں گے اور جس سے ہمارا دل خوش ہوگا اسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت ہی قیمتی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہے. آگے پھر اللہ سنا رہے ہیں، فیصلہ بتا رہے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے۔ ایمان والے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے تو ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو لوگ فاسق ہے بدکار ہے ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، وہ جہنم سے جب بھی نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیها، دوبارہ ان کو اس میں دھکیل دیا جائے گا، یعنی جہنم سے وہ کبھی بھاگ بھی نہیں پائیں گے، نکل بھی نہیں پائیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور ان سے کہا جائے گا دنیا میں جو تم تکذیب کرتے تھے اس کے بدلے تم جہنم کا عذاب چکھتے رہو، تاکہ وہ لوگ وہاں سے اگر بھاگنا چاہیں تو بھاگ بھی نہیں پائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دنیا میں اگر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، ہم بڑے عذاب تو وہاں دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی گویا کہ ان کو چھوٹا عذاب دیا جائے گا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو بھی جزا سزا دے وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کا دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اثر ہمیں چکھنے کو ملتا ہے۔ نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ پھل ملے گا، اور اگر بد کام کریں گے، غلط کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بہت مرتبہ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس کے آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہماری نسلوں نے کچھ غلطی نہیں کی، لیکن ماں باپ کے اور ہمارے اولیاء کے پیچھے جو لوگ ہمارے اوپر کے اولیاء ہیں ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ علماء کے خلاف جو لوگ باتیں بناتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی ایک عالم خراب ہے، مثال کے طور پر آپ اس عالم کا نام لے کر اس کی تردید کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن بہت سارے لوگ پورے علماء برادری کو منع کرتے ہیں اور سب کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی پورے علماء برادری کی بلا کسی تفریق کے مذمت کرے، برائی بیان کرے اور ان کے خلاف ہمیشہ باتیں کرے، تو یہ ایسے گناہ ہے کہ اس پر تو وبال آئے گا ہی، اس کے آنے والی نسلوں تک بھی گویا کہ اس کا وبال اور اس کا اثر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خاندان میں اللہ تعالیٰ کسی کو جید عالم نہیں بناتے، جید حافظ نہیں بناتے، لہٰذا ہمیں علماء کے خلاف گویا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ایسا گناہ نہ ہو کہ جس کی سزا ہماری اولاد کو بھگتنی پڑے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں جو ہمارے نافرمانی کرتے ہیں، آخرت میں جو ان کو بڑا عذاب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی کبھی کبھی ہم ان کو چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے ہیں۔ اور کیوں دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ گرفت کرتے، ذرا جھنجھوڑتے ہیں اور متنبع کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی مرنے سے پہلے ذرا لوٹ آؤ، اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دو۔ جو آدمی غلط کاموں کو چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹ آتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اور آخرت میں پھر اس کو سزا نہیں دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سوالیہ انداز میں من اظلم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور اس شخص سے بڑا بدکار کون ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اعراض کرے۔ پتہ چلا کہ جہاں پر خدا تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہو، ان آیتوں کو سن کر اگر انسان روگردانی کرتا ہے، اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کافرین اور مجرمین دونوں کے حالات مختلف انداز میں اللہ نے بیان کی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت دے رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا آپ اس کے ملنے پر شک میں مت پڑیے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس آیت کا دو مطلب ہے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی جلیل اور قدر نبی بنایا، تو اللہ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے نبی بنایا تھا، آپ کو بھی نبی بنایا ہے، اور آپ جو ہے ان سے ضرور ملاقات کریں گے اس دنیا کے اندر، لہٰذا آپ ان سے ملاقات کے بارے میں شک میں مت پڑیے، یہ مت سوچیے کہ ان کا انتقال ہو گیا کیسے ملاقات ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی سے وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات ان سے ضرور کرائیں گے۔ وہ گویا کہ اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، آپ کی ان سے ضرور ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا بھی کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ وعدہ لے رہے ہیں اور ایک طرح کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دیکھیے جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اسی طرح آپ کو بھی ایک کتاب دیں گے،
آپ اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ میں مت پڑیے گا، بلکہ اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں ساری باتیں لاوعید ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح باتیں آپ کی رب کی طرف سے ہیں، اس میں آپ اس بارے میں شک مت کیجیے گا۔ یہ تو ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک مت کیجیے، اللہ کے نبی کو تو کوئی شک مت تھا نہیں، لیکن نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ امتیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کے بارے میں شک میں مت پڑنا، بلکہ یہ ہدایت والی کتاب ہے تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تبھی گویا کہ تمہیں کامیابی ملے گی، اگر اسے تم چھوڑ دو گے تو تم گویا کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا یقین دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا کے لیے دو شرط بیان کی۔ مقتدا یعنی جس کی معاشرے میں، سوسائٹی میں سنی جاتی ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، جن کو مقتدا مانا جاتا ہے، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا شرط ہونی چاہیے، کیا کیا خوبی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو اپنے محلے کا بڑا ہو، اپنے معاشرے کا مقتدا ہو، اپنی قوم کا سربراہ ہو، قائد ہو، بڑا ہو، اس کے اندر یہ دو شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے جو کتاب نازل کی، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو اس قوم میں، اس بنی اسرائیل میں سے، اس جماعت میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جن کے اندر دو خوبیاں تھیں کہ وہ لوگ صبر کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر، اللہ کی کتاب پر یقین کیا کرتے تھے۔ اس کے طفیل، اس کی برکت سے ہم نے ان کو مقتدا اور ائمہ بنا دیا کہ وہ لوگ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے دین کی طرف بلاتے تھے۔ پتہ ہے چلا کہ جو قوم کے مقتدا ہوتے ہیں، جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ائمہ ہیں، جماعت کے ساتھی ہیں، تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، ان کے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے کہ ان کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ ہو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر کہتے ہیں کہ مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا۔ کبھی عبادت میں بھی صبر کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کو فجر کے وقت اٹھنا ہے، فجر کے وقت اٹھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی صبر کرنا پڑے گا۔ گناہوں سے روکنے میں بھی صبر ہے، انسان کی نفس اور انسان کی چاہت تو ہو رہی کہ ہم یہ کام کریں، لیکن وہاں پر اپنے نفس کو روکنا ہے، اور مسائل آئے، حالات آئے، وہ تو صبر ہم کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقتدا کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، یعنی جو قوم کا بڑا ہو اس کے پاس علم بھی کافی وافر مقدار میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوگا، کتاب کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، تبھی نہ وہ اس پر یقین کرے گا۔ تو جو لوگ مقتدا ہوتے ہیں ان کے اندر یہ دو خوبیاں گویا کہ ہونی چاہیے کہ کمال عملی اور کمال علمی۔ ان کا عملی میدان میں بھی وہ لوگ سب سے آگے ہوں، معاشرے میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ عملی میدان میں بھی آگے ہوں، اور علم میں بھی گویا کہ وہ اچھا خاصا اپنے اندر علم رکھتے ہوں، جانکاری رکھتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو دونوں قسم کے لوگ ہیں، مومنین بھی ہیں اور مجرمین بھی ہیں، دونوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ دنیا میں تو لوگ بہت ہی زیادہ جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے اس سے پہلے جو امتیں تھی ان کو ہم نے ہلاک کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے؟ کیا یہ کفار مکہ یا یہ لوگ ان کے انجام کو دیکھ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت دلا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، ہم نے ان کے ساتھ کس قدر دردناک ان پر عذاب مسلط کیا، کم از کم ان کے انجام سے ہی تم ڈرو اور اپنے اعمال کی گویا کہ نظر ثانی کرو۔ آگے اللہ فرما رہے اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس میں سے ایسا رزق نکالتے ہیں کہ جسے یہ بھی کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ یعنی کفار چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس میں ہم پانی برساتے ہیں، پھر وہی زمین گویا کہ ہریالی ہو جاتی ہے اور وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے اناج نکلتا ہے، تم خود بھی کھاتے ہو، اپنے چوپائیوں کو بھی کھلاتے ہو، دوسروں کو بھی دیتے ہو۔ تو جو خدا مرے ہوئے زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یعنی وہ زمین جس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، جو خدا اس کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور زندہ کر سکتا ہے۔ یہ کفار پھر یہ کہتے تھے کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری طرف اللہ کی فتح آئے گی، ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور کفار ذلیل ہوں گے، تو یہ کامیابی اور یہ فتح کب ہوگی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی کب آئے گی، یعنی مسلمان کب کامیاب ہوں گے اور ہم پر اللہ کا عذاب کب آئے گا؟
متى حل الفتح, یہ فتح کب آئے گی اگر یہ سچے ہیں, یعنی اگر نبی سچے ہیں, نبی کا وعدہ سچا ہے, تو ذرا بتائے تو صحیح کہ کب یہ ہوگا کہ ہم لوگ ذلیل کیے جائیں گے, ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور مسلمان کامیاب ہوں گے, یہ کب ہوگا؟ گویا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا, قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. اللہ فرماتے کہ نبی ان کو بتلا دیجئے کہ فتح کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان, ان کا اعتقاد ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جس دن میری گرفت ہوگی, میری طرف سے جس دن عذاب مسلط کیا جائے گا مسلمانوں کو, جس دن فتح ہوگی اور تم لوگوں کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دھریں گے, پکڑیں گے, تو اس دن تم جو دنیا میں اعتقاد رکھتے تھے کہ ہمارا فلاں بھگوان یہ کرتا ہے, فلاں معبود یہ کرتا ہے, یہ سارے اعتقاد وہاں دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے, کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اور تمہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اللہ کا عذاب جب آئے گا فوراً تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا. اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. اللہ کے نبی آپ جو ہے ان لوگوں سے اعراض کیجیے, یعنی ان کی طرف, ان کے باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے. یہ لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ توجہ مت دیجیے, بلکہ آپ انتظار کیجیے. یہ لوگ خود بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کیجیے. جب وہ وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے کیے کرائے گا سزا دے دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مختلف احکامات نازل کیے ہیں, خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہونا ہے, اور ہمارا خدا ایک ہی ہے, نبی برحق ہے, قرآن بالکل سچی کتاب ہے, اور اس قرآن کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہے. ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے رمضان میں ہم نے مختلف انداز میں قرآن کی مختلف باتیں سنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرمائے, ہمارے کہنے کو اللہ قبول فرمائے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اصل تو یہی ہے کہ ہمیں صرف قرآن سے گویا کہ ایک طرح کے لو لگانے کی ہم نے کوشش کی ہے. اصل تو یہی ہے کہ ہم پورے قرآن کو تفصیل سے سمجھیں اور اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں, علماء کی نگرانی میں پڑھیں, تبھی گویا کہ اس قرآن سے ہم کما حق و فائدہ اٹھائیں گے. لہٰذا عزم کریں کہ اگر اللہ توفیق دے ہم قرآن کا ضرور مطالعہ کریں, اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال کہ ہم صرف ترجمے پر ہی بھروسہ نہ کریں, بلکہ ترجمے کے ساتھ اپنے امام صاحب سے یا علماء سے جہاں پر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے وہاں کسی سے ضرور رہنمائی حاصل کریں. اس لیے کہ صرف اگر آپ ترجمہ کریں گے اور اپنی ذات پر بھروسہ کر لیں گے, حالانکہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے, صرف اردو پر اگر ہم بھروسہ کر لیں گے, ہو سکتا ہے کہیں پر ہماری سمجھ جو ہے غلط کھا جائے, چوک کھا جائے, ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم بھی انسان ہیں, اس لیے ہمیں دوسروں سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. اپنے سے جو بڑے ہیں, اپنے سے زیادہ علم ہے, ان سے رہنمائی لیتے رہنی چاہیے. اس کی مثال بھی ہے, جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں ہیں, ڈاکٹری لائن کی کتابیں ملتی ہے. کوئی انسان اگر ان کتابوں کو پڑھ کر دوسرے کی سرجری کرنے لے کر پیٹ پھاڑ دے تو کیا وہ اچھے سے آپریشن کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. بلکہ ماہر کی نگرانی میں, اپنے استادوں کی نگرانی میں بچہ یا بچی 4 سال تک گزارتے ہیں, اس کے بعد اسے ڈگری دی جاتی ہے, تب وہ آپریشن کرتے ہیں. اسی طرح سارے علوم کا حال ہے, خاص طور پر قرآن اور حدیث میں جو علوم ہے اس بارے میں تو انسان کو بڑا چوکنا رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ذرا سے ہم سے چوک ہو گئی تو خود ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی ہم گویا کہ گمراہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں علماء کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے, لیکن پڑھنا ضرور چاہیے. اور میرے خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم آپ کو منع کرے گا. اگر آپ کسی عالم کو کہیں گے 10 منٹ 15 منٹ مجھے یہ بات سمجھا دیجیے, تو کوئی منع نہیں کرے گا, بلکہ وہ خوش ہوں گے. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. روزانہ ہم لوگ ایک بات سنتے تھے, تو پورے رمضان میں تقریباً 25-26 باتیں آئی تھی. آج اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے عمل کرنے کی نیت کی ہے, اور ہم اپنے دل سے خود پوچھیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں, یا کہاں ہماری سستی رہی. اگر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اس لیے کہ رمضان جو ہے یہ زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے. اگر رمضان کے اندر ہماری زندگی رمضان سے پہلے جیسی تھی, رمضان کے بعد بھی ویسی ہی رہی, تو کوئی مطلب نہیں ہوا. رمضان میں زندگی کی تبدیلی کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں, ہم خود ہی غور کر سکتے ہیں. اس دن بھی بات آئی تھی نا کہ انسان کا جو دل ہے سب سے بڑا مفتی یہی ہے, یہ آپ کو خود فتویٰ دے دے گا. تو سب سے پہلے دن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے. انشاءاللہ اس کا اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ہے. دوسری بات کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں گے سلام کریں گے. نمبر 3, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے. اس کی بڑی اہمیت تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جو ہی وہ مرے گا فوراً جنت میں چلا جائے گا. یعنی اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا گویا کہ فاصلہ ہے, اور وہ چیز موت ہے. موت کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً اس کو جنت دیں گے. ہاں اس کے بعد بھی, یعنی
توبہ استغفار تسبیحات اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہے آگے پیچھے کر لیں کوئی مطلب یہ نہیں، لیکن اس کا اہتمام۔ نمبر 4 ہم لوگ مسواک کی پابندی کریں گے۔ نمبر 5 وضو اور غسل سنت کے مطابق، خاص طور پر غسل جو ہے سنت طریقے کے مطابق کریں گے۔ نمبر 6 جمعہ کے دن سورہ کہف کی ہم تلاوت کریں گے۔ نمبر 7 اللہ نے توفیق دی تو تہجد کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 8 اور جو دیگر نوافل ہے 4 اوابین اس کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 9 یومیہ ہم لوگ صدقہ نکالیں گے، روزانہ 5-10 روپے جتنا ہو سکے پابندی سے صدقہ نکالیں گے۔ نمبر 10 ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ نمبر 11 خوشبو کا استعمال کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نمبر 12 ہم تحفے تحائف اپنے دوسرے بھائیوں کو دیں گے۔ نمبر 13 ہر گناہ سے ہم بچیں گے، خاص طور پر حسد کرنے سے۔ نمبر 14 جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نمبر 15 ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ نمبر 16 کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے۔ نمبر 17 ریاکاری نہیں کریں گے۔ نمبر 18 کسی کو گالی نہیں دیں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 19 رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ نمبر 20 پڑوسیوں کو ان کا حق دیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ نمبر 21 حیا اور پاک دامنی اختیار کریں گے، عفت والی زندگی گزاریں گے، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 22 7 ہلاک کر دینے والی چیز تھی کہ شرک، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، اسی طرح دشمن کے مقابلے کے وقت پیٹ پھیر لینا اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ جو 7 ہلاکت کرنے والی چیز ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نمبر 23 حب جاہ اور حب مال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، یعنی کرسی کی محبت اور مال کی محبت، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نمبر 24 ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں یہ اس دن بات آئی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی اور اگلی نماز کے لیے ہمیں توفیق دے دیجیے۔ اس دعا کو اگر ہم اہتمام سے کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی ضرور بنا دیں، ہمارے نمازوں کی پابندی ہونے لگے۔ اور نمبر 25 کہ جب بھی ہم کسی مسلمان بھائی سے ملیں گے مسکرا کر ملیں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے۔ اور نمبر 26 کہ ہم سنت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ کل بھی بات آئی تھی کہ اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے وہ تو دیں گے ہی، لیکن فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 انعام ملتا ہے کہ نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی جاتی ہے، بدکار اور غلط قسم کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں ہمارا رعب اور ہیبت ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کر دیتے ہیں اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو پورے رمضان میں ہم نے یہ ساری چیزیں سنی اور اس پر ہم نے وعدہ بھی کیا کہ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر کریں، اگر عمل کر رہے ہوں اور ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے ہم ضرور مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا اور انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔ شاید کل عید ہے تو ہم نے پورا مہینہ جو محنت کی اور ہم لوگ سنے، اور آپ تمام حضرات بیٹھے، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ میری ذات سے اگر کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں کہ دنیا میں ہی معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور ہم تمام کو بار بار دین کی نسبت سے جمنا اور بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہندوستانی مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما، ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی چین، سکون، سکینت نازل فرما۔ الہ العالمین عافیت والی زندگی عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگنے کو کہا ہے، یا اللہ ہم بھی آپ سے عافیت مانگ رہے ہیں، یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ رمضان میں ہم سے جو بھی اعمال ہوئے ہیں اللہ اسے قبول فرما، اسے مقبول فرما، قیامت کے دن اسے وزنی اعمال بنا۔ یا اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے اسے معاف فرما، اپنی رحمت سے اسے معاف فرما۔ یا اللہ رمضان میں ہم نے جو بھی نیک کام کیا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما۔
دین پر جمے رہنا آسان فرما، جن باتوں کا ہم نے عزم کیا، ارادہ کیا، یا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی ضرورت ہے آپ ہم سے زیادہ واقف ہے، اپنے فضل سے اپنے خزانے سے اس ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ برے موت سے اور حادثات کے موت سے، اسی طرح مہلک امراض سے ہمارے گھر والوں کی ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بری موت سے، حادثات کے موت سے اور مہلک بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے ہمارے گھر والوں کے دوست احباب کی ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل قبول فرما، ہم نے جو دعا مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی تھی مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، اور تیرے نیک بندوں نے خیر کے لائن سے تجھ سے جو بھی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما، قرآن سمجھ کر اسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔